آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ آج خاص دن ہے روز انعام جو آج ہم منا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، اور لوگ روزے رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کلیسیا سے ڈومینیشن سے ہو، سب بھی روزے رکھتے ہیں کیونکہ مسیحت میں روزے چل رہے ہیں۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ چیزوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن آج جب ہم کے کلام مقدس کی طرف دیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر کلام مقدس کیا ہے۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے خداوند نے موقع دیا اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہونے کا، اس کے لیے میں اس قابل نہیں، اور میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ کلام کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم مل کر اس مقدس باتوں کو سیکھتے ہیں تو خدا کی موجودگی ہمارے درمیان میں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ میں اکیلا بولوں، کہ خدا نے انسان کے لیے دنیا کے اندر ہر چیز کو منور کیا ہے، اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے اپنی عبادت کے لیے، اور جب ہم عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس مقدس کلام کو سنن 66 کتابوں کے اندر خدا کی اس آواز کو جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہونا ضرور ہے۔ کبھی کبھی ہم اس بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ زندہ کلام جو ہم اپنی زندگی کے اندر لے رہے ہیں ہمارے لیے باعث برکت ہے یا نہیں۔ لیکن جب ہم کلام مقدس بولتے ہیں تو ہمیں ایک آواز آتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری بدن کی، ہماری سوچ کی، ہمارے خیالوں کے اندر پختگی ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر خدا نے ہمیں چٹان کی طرح بنایا یا اس ریت کی طرح بنایا، جس کے ریت مکان بنایا جو بارش آئے، برسات ہو اور وہ پگھل جائے۔ ایسا میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب ہم خدا کے نزدیک آتے ہیں تو پھر خدا ہمیں منور کرتا ہے۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور 24 سے 27 آیتیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی اس میں پڑھ سکتا ہے تو اجازت ہے۔ کلام مقدس رسول کی انجیل اس کا 7 باب 24 آیت لکھا ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ ثروت مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا، جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھی چلی اور اس گھر سے ٹکرایا، مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر پڑا اور اس کا گرنا اور ناک ہوا۔ اور ایسا ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ہجوم اس کی تعلیم سے حیران ہوا، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دینے لگا۔ خدا کے کلام پڑھے جانے پر یہاں پہ کلام مقدس کے اندر مقدس متی رسول، اگر ہم پریویس ہسٹری دیکھتے ہیں، مقدس متی رسول خدا کا شاگرد تھا، اور جب یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے مقدس متی رسول وہاں پہ ایک چونگی پہ بیٹھا ہوا چونگی لے رہا تھا لوگوں سے، اور یسوع مسیح کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ جب یسوع مسیح کا وہاں سے گزرنا ہوا تو یسوع مسیح نے مڑ کر متی کو دیکھا۔ جب متی کو دیکھا تو وہاں پہ پیچھے جب بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ متی کا نام پہلے لاوی تھا جو اس کے ماں باپ نے رکھا تھا،
لیکن جب یسوع مسیح نے اس کو بلایا اپنی طرف، یسوع مسیح کو دیکھا تو یسوع مسیح نے اس کا نام متی رکھا۔ آج میرا اور کا خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر خدا کام کرنا چاہتا ہے، آپ کے نام رکھنا چاہتا ہے، آپ کو نعمتیں دینا چاہتا ہے۔ ہم سب کی زندگی کے اندر اس کا ہاتھ ہے، جب تک اس کا ہاتھ ہے ہماری زندگی کے اندر نعمتیں جاری رہتی ہیں، اور نعمتیں جب ملتی ہیں جب ہم اپنی زندگی کے اندر کلام مقدس کو، ان باتوں کو، ان حکموں کو ایک چٹان بنا کر اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ ہم سب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں لکھا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ اب یہاں پہ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو مکاشفہ کے اندر دیکھ تو لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ جب ہم کلام مقدس کو، ان باتوں کو سیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس چٹان کی مانند ان لفظوں کو، ان باتوں کو، ان خیالوں کو رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی طوفان آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ہمیں چھو نہیں پاتی، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر کلام کے وہ لفظ، وہ قوت ہر وقت رہتی ہے، اور جب ہم خداوند کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں تو خدا کی آواز آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ہے جسے میں نے چنا ہے۔ اور آج میں اور آپ جب خدا کی اس مقدس آواز کو سنتے ہیں تو ہمیں اسے چٹان کی طرح بن کے، مضبوط بن کے وہ دیکھتا ہے، تو پھر کسی طرح کی کوئی وبا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہماری زندگی کے اندر شامل نہیں ہوتی، بلکہ ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند تیری نظر ہم پر ہے، کیونکہ تم نے فرمایا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب میں اور آپ خدا کی اس مقدس باتوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیتے ہیں تو ہمیں جدا ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ جب اس نے بنایا انسان کو، کہا کہ زندگی کا دم پھک کر کہا چیٹی جان ہوا، تو پھر خدا نے کہا کہ اب تو میری عبادت کرے گا۔ جب عبادت کے لیے انسان تیار ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک چٹان نما لفظ اس کی زندگی کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، جو روح القدس آ کر آپ کو مضبوط کر دیتا ہے۔ آج سے اگر ہم جمع ہیں تو ہم اس وجہ سے جمع ہیں کہ خدا نے ہمیں اس مقدس لفظوں سے بھر دیا ہے، اس چٹان سے مضبوط بنا دیا ہے کہ ہم جب کلام مقدس کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر خداوند کہتا ہے کہ تھکے ماندو، بوجھ کے نیچے دبے لوگوں، میرے پاس ہو تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور خداوند سے ہمیشہ مانگتے ہیں کہ اس کی بادشاہی جب آئے تو خدا ہمیں اسے چٹان کی طرح مضبوط رکھے، ہم ہواؤں میں اس کے ساتھ اڑ سکیں اور اس بادشاہی میں تیار ہو سکے جو اس نے ہم بنایا عالم سے ہمارے لیے بیشتر بنائی ہوئی۔ اور آج میں اور آپ اس کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، کہ اس کا نجات دیتا خدا میرے اور آپ کے درمیان میں آج بھی موجودگی اس کی ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی زندگی کے اندر مایوسی کا اس لفظ کو دیکھتے ہیں، اس لہر کو دیکھتے ہیں تو ہماری مضبوطی جو ہوتی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آگے ہم دیکھتے ہیں اس بات کو دھیان لکھا ہے، جو کوئی میری باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ کبھی کبھی ہم خدا کی اس مقدس باتوں کو یقین کرنا بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ٹائم تو دیا ہے لیکن ہم جا نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نظر رکھتا ہے، اور خدا ہمیشہ کہتا ہے کہ میں اپنے کان کو کھول کے رکھتا ہوں تیرے لیے، اور میں اپنے ہاتھ کو بڑھا کے رکھتا ہوں کہ میرا کان بند نہیں جو سن نہ پائے، اور میرے ہاتھ چھوٹے نہیں جو چھو نہ پائے۔ آج کی زندگی، آج کا پیار، آج کا محبت خدا کی طرف سے اس مقصد کے لیے ہماری زندگی کے اندر شامل ہے
کہ ہم جب بھی اپنی زندگی کے اندر خداوند کی موجودگی سمجھیں تو ہم سمجھ لیں گے خدا نے ہمیں اس چٹان کی طرح بنایا، نہ کہ اس ریت کی طرح۔ برسات آئی، ہوائیں چلی، آندھی آئی اور وہ گر گیا۔ ہمارا بدن جب گرتا ہے جب ہم خداوند سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا خاتمہ جب ہونا شروع ہوتا ہے جب ہم خدا سے اس بات کا اقرار ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے، اس نے کہا کہ تم میرے خریدے ہوئے لوگ ہو۔ جب ہم خداوند کی اس مقدس بات کو یقین نہیں کرتے، پھر ہماری زندگی کے اندر اس لہر کا آنا جو شروع ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جب اس مقدس باتوں کو سنتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کی بدلتے نہیں اور اپنی زندگی اسی عیش و عشرت میں لے کر چلتے ہیں، اپنے کاموں میں لے کر چلتے ہیں، خداوند کو ٹائم نہیں دیتے، تو پھر خداوند کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی صورت چھپا دی۔ اب جا ان وباؤں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں جو میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے بھیجی، جب بھیجتا خدا تو پھر ہم خداوند کے سامنے اقرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اب مجھے معاف کر دے، اب میرے پاس وقت ہے، پھر ہم وقت دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ خداوند ہر پل ہر وقت ہماری زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان کو بنایا تو اس نے جدا نہیں کیا، ہم اس سے جدا ہوئے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ آج بھی زمین پر میری اور آپ کی خاطر زمین پر آ گیا، کیونکہ اس کو پیار ہم سے ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ اگر ہم رومیوں میں دیکھتے ہیں 10 باب 18 آیت میں، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ کوئی چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے جاتے ہیں تو خدا کا کلام آسمان سے اترتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو چل اور میری عبادت کر۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس آواز کو، زندگی کو قبول کر کے ایک نئی زندگی کے اندر شامل ہونا ہے، ہمیں جدا نہیں ہونا، ہمیں ہمیشہ خداوند کو چھوڑنا نہیں، بلکہ ہر وقت خداوند سے مانگتے رہنا چاہیے اور خداوند سے کہنا چاہیے کہ خداوند تو میری زندگی کے اندر آ۔ ایسا نہ ہو کہ میں جدا ہو جاؤں اور خداوند میری زندگی، میرے بچوں کی، میرے خاندان کے، میں ان سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ اب یہاں پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا مجھے، ہم سب کو جب اس مقدس باتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جب اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر خدا کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے، پھر خداوند کہتا ہے کہ تم مجھے خداوند تو کہتے ہو لیکن میری باتوں پہ یقین نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو خدا کی موجودگی ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ اور جب ہم خداوند کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر خدا کے اس مقدس لفظوں کو رکھ لیتے ہیں، ان کاموں کو رکھ لیتے ہیں، ان حکموں کو مان جاتے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر خدا کا کلام ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم اس چٹان کی طرح جب اپنا گھر بناتے ہیں، طوفان آئے، آندھی ہے، تو ہمارے بدن کی وہ مضبوطی تھامے رہتی ہے اور ہم خداوند سے جدا نہیں ہوتے، بلکہ میرا اور آپ کا یہ بدن خداوند میں مشغول رہتا ہے اور ہم خداوند کو اپنی زندگی کے اندر مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ آج اور کل جب ہم اس زندگی کے اندر شامل ہیں، کیونکہ زندگی کا کسی انسان کو پتہ نہیں کہ کب دنیا سے وہ چلا جائے، لیکن جب ہم خداوند کو اپنی زندگی کے اندر کی تو خدا آپ کی زندگی کے اندر اس مقصد کو لے کر، اس کاموں کو لے کر، زندگی کے ہر لفظوں کو لے کر آپ کی زندگی کے اندر شامل کر ایک نئی زندگی بخشتا ہے، اور وہ میری زندگی نہیں بلکہ سب کی زندگی کے اندر وہ آ کر کہتا ہے کہ تھکے ماندو بوجھ کے نیچے نہ گرو، ہماری بوجھ کو اتارتا ہے، ہماری مصیبتوں کو جدا کرتا ہے، ہماری وباؤں کو ختم کرتا ہے، ہماری بیماریوں کو ہمارے بدن سے الگ کر دیتا ہے، ہماری زندگی کے اندر وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ جدا نہیں ہونے دیتا۔ آج بھی میری زندگی کے اندر خدا کی وہ باتیں، وہ خیال موجود ہیں، جب ہم خداوند سے مانگ لیتے ہیں پھر خداوند ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، کہ خداوند نے ہمیں جدا نہیں کیا۔ ہم خداوند کی اس مقدس آواز کو سن کر جب خداوند کے نزدیک آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنی زندگی کے اندر کب شامل کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں مقدس 32 رسول
یہ انجیل اس کا 25واں باب، اس میں وہاں پہ 10 کنواریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 5 کنواریاں وہ بے وقوف تھی، 5 عقل مند، کا مطلب ہے کہ عقل مند خدا کی اس مقدس کلام کو، اس آواز کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے رکھتی ہیں، کہ خدا کا جب کلام میری اور آپ کی زندگی کے اندر شامل ہے، خدا ہمیں اپنی مقدس کاموں کے لیے اس دروازہ کھول کے رکھتا ہے کہ ہم اس کے اندر جا کر باتوں کو سیکھ کر خداوند کے میں مضبوط رہیں۔ جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس 5 کنواریوں کی طرح بن جاتے ہیں جن کو خدا نے الگ کہا، پھر وہ کہتی رہیں کہ خداوند دروازہ کھول، تو آواز آئی کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اس مقدس کام کے لیے، اس مقدس ہیکل میں جانے کے لیے جہاں سے میرا اور آپ کا خدا ہمیں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں اپنے سائے کے نیچے رکھوں۔ ابھی ہم خداوند سے الگ نہیں ہونا چاہتے، خداوند سے دور نہیں جانا چاہتے، لیکن خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار ہونے کے لیے ہمیں ان مقدس لفظوں کو، ان کاموں کو، ان شریعت کے مقصد کو جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر لکھ دیے ہیں، جب تک میں خداوند کی اس آواز کو نہیں سنتا تو میری زندگی کے اندر خدا کا کلام نہیں آتا۔ پھر ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند مجھے معاف کر۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر خداوند کو ہر اس لہجے سے، اس لفظوں سے، اس محبت سے اپنی زندگی کے اندر جب قائم کر لیتے تو پھر خدا ہمیں آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ مانگو تو دیا جائے۔ خداوند آج بھی میری ہم سب کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، وہ جدا نہیں کرنا چاہتا۔ آج اپنی زندگی کے اندر ہم اقرار کریں کہ ایسا وقت نہ ہو کہ ہم خداوند سے مانگتے رہیں اور ایک وقت ایسا آئے کہ کلام ہو لیکن دنیا میں لوگ کم ہو جائیں، اور کلام کسی کو نہ ملے اور وہ پکار کے کہے کہ مجھے کلام دو، مجھے کلام سناؤ، وہ کلام کے لیے لوگ نہ ملے۔ ہمیں اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لینا ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی جدا نہ ہوں خدا سے، اور اپنی زندگی کے اندر اس چٹان کی طرح مضبوط رہیں جو خدا ہم سے۔ آج میرا اور آپ کا خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند سے ملے رہیں، جدا نہ ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر خداوند سے اس بات کا اقرار کریں۔ خداوند جب بھی ہم خداوند سے مانگیں پھر خداوند ہمیں وہ باتیں، وہ خیال دے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہم سب کی زندگی کے اندر شامل ہے، اور وہ لفظ، وہ ایک ایک کام جو خدا نے ہمیں سونپا ہے، ہم اس کو پورا کر کے چٹان بن کر، مضبوط بن کے رہیں، اور خداوند کے مقدس لفظوں کو اپنی کبھی ہم سے جدا نہ ہو، بلکہ خداوند پکارے اور ہم کہیں کہ میں حاضر ہوں۔ خدا کا جواب آئے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، اور یہ نہ کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، بلکہ وہ ہمیشہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیں مضبوط کر کے رکھے اور جدا نہ کرے۔ ہم مل کر خداوند کی مقدس باتوں کو اپنے بچوں میں، اپنے گھرانے کو، اپنی زندگی کے اندر جب ہم خداوند سے ملنے آئے اسی وقت تو خداوند یہ کہہ سکے کہ میرا خریدا ہوا بیٹا ہے جس کو میں نے اپنے خریدا ہے، آج وہ میرے ساتھ۔ آج کلام پہ پڑھے اور روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی۔